كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزوا يا ذا الجلال والإكرام رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دعا کے بعد میں ایک روایت لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العزو یا ذا الجلال والاکرام، یعنی کثرت سے اللہ کا ایک نام ہے اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اللہ کا ایک نام ہے اس کو کثرت سے پڑھا کرو اور وہ ہے یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کے 99 نام میں سے ایک نام یہ بھی ہے. اس کے معنی ہے بزرگی اور بخشش کا مالک. بزرگی اور بخشش کا مالک، یہ لفظ بہت جامع ہے. اس میں لفظ جلال ہے. جس نے خدا کا جلال اور بزرگی دیکھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کرے، اپنے اندر سے اپنی بڑائی کو نکال کر اللہ کی بڑائی کو ثابت کرے. بڑائی کا اگر کوئی مالک ہے تو اللہ ہے، اور اکرام کے معنی بخشش کرنے والا. اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام اس میں اعظم ہے. ایک حدیث میں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک آدمی یہ نام کثرت سے پڑھا کرتا تھا یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو بھی کچھ تو مانگے گا اللہ سے تیری دعا قبول ہوگی. جو بھی کچھ مانگے گا، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے.
جو بھی کچھ مانگے گا، دیکھو اللہ کی صفات میں سے بہت ساری صفات ہے، ایک تو اس میں ذات ہے اللہ، باقی ساری صفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کی صفات بھی کامل اور اللہ دینے والا بھی کامل، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہماری ہر چیز ناقص ہے، ہم سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ نہیں، ہم دائیں طرف دیکھیں تو بائیں طرف پتہ نہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا ہر وقت اور کامل۔ کہ وہ رات کے اندھیرے میں، کالے پہاڑ میں، کالی رات میں چونٹی چلتی ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی بھی آواز کو سنتا ہے۔ ہمارا سننا ناقص ہے۔ یہاں ٹیلی فون میں بات کرتا ہوں، سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو زور سے وہ بھی بات کرتا ہوں، تو میں اس کو کہوں ادھر چلے جا، میں آواز نہیں آتی۔ حالانکہ ایک آدمی بات کرتا ہے، میں بھی بات کر رہا ہوں، سامنے وہ ہے، وہ بھی بات کرتا ہے کسی سے، تو اس کی بات کی وجہ سے، اس کی آواز کی وجہ سے مجھے بھی آواز نہیں آتی، تو اس کو بھائی تو ادھر چلا جائے، مجھے آواز نہیں آتی، یا خاموش ہو جائے۔ لیکن میرے اللہ کی صفت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں مانگے، یا اپنی حاجتیں مانگے، اپنی ضرورتیں مانگے، اپنی اپنی زبان میں، دنیا میں کتنی زبان ہے، اپنی اپنی زبان میں مانگے، اور وہ بھی ساری مخلوق، اس میں جنات بھی آگے، اس میں انسان بھی آگے۔ فرمایا میں ہر آدمی انڈیویجلی، ہر آدمی کی دعا کو میں سنتا ہوں، کوئی کمی نہیں، اللہ کا سنتا۔ اگر آدمی اللہ کے صفات کی میننگ کو سمجھے پھر اللہ سے مانگے تو اس میں کوئی اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا نام سمیع کیوں رکھا، میرے سماعت میں اور اس کے سماعت میں کوئی فرق ہے، اللہ نے اپنا نام بصیر کیوں رکھا۔ تو آدمی سمجھ کر ان اسماء کو سامنے رکھ کر دعا کریں تو پھر ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے، تلاش کر کے پھر دعائیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنت، رواہ ترمذی۔ فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام کو پڑھ لیا، وفی روایت من حفظها، یاد کر لیا اور پھر اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے صدقے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ چیز بھی آدمی اسماء کو پڑھے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خاص خاص ہے کہ جو دعاؤں سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ایسے بے شمار دعائیں ہیں۔ اب یہ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ عدد ما احصا کتاب، سبحان اللہ ملء ما احصا کتاب، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ پھر اسی طرح الحمدللہ، پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ، اس طرح اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے، جو بھی دعائیں، لیکن کوئی ایسے الفاظ سے اللہ کو پکارے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر چھوٹا بچہ، اس کی ماں کا نام اگر فاطمہ ہے، اور بچہ جب اپنی ماں کو کہے او فاطمہ او فاطمہ، تو وہ بجائے سننے کے غصے ہو جائے گی، تیری ماں ہوں تو مجھے فاطمہ کہہ رہے، توجہ نہیں دے گی۔
لیکن اگر یہی بچہ محبت اور پیار کے ساتھ کہ امی امی، تو پھر اللہ اس کی طرف متوجہ، ماں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بیٹے کیا ہوا؟ کیونکہ اس میں مقناطیس ہے، انس ہے، ایسے نام کے اندر میں انس ہے، مقناطیس ہے فوراً۔ اس لیے آپ پورے قرآن میں جتنی بھی دعائیں لکھی ہے اللہ پاک نے، سب کے شروع میں کیا لکھا ہے؟ ربنا ربنا ربنا، او میرے رب او میرے رب او میرے رب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک پالنے والا اللہ ہے، اس اللہ کو اس کی صفت کے ساتھ پکارو۔ ظاہری بات، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے حضرات نے یا رب کو اسم اعظم کہا۔ بہت سارے حضرات نے اللہم اللہم، او میرے اللہ او میرے اللہ، اسم اعظم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہم اللہم، او میرے اللہ او میرے اللہ او میرے اللہ۔ ان صفات کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ کو یاد کرے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں، اب یہ مانگنے کا وقت ہے، اس میں دعائیں کا وقت ہے، دعائیں کریں، اس کی دعا اس کے لیے عبادت بن جائے گی، قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کے لیے کریم ہے، کریم مغز ہے، لب لباب ہے، عبادتوں کے اوپر جیسے کہتے ہیں بھائی کیک بنایا اور اوپر ماشاءاللہ کریم ڈال دی، یہ لب لباب ہے، یہ کریم ہے جس سے مزہ آتا ہے۔ فرمایا دعا ساری عبادتوں کے اوپر کریم ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت کے بعد دعا کرتے تھے، یہ کریم لگاتے تھے ماشاءاللہ۔ نیک اعمال کے بعد استغفار، حالانکہ نیک اعمال ایسے ہیں جی، اب دیکھا وضو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وضو کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک، اللہ اس دعا کو سیل کر کے رکھ دیتا ہے، قیامت میں اس کو ثواب دیا جائے گا، سیل کر دیا جاتا ہے، اس کو کسی کو پتہ نہیں۔ ایسے کوئی خط آ جاوے اس میں سیل ہوتا ہے بھائی سگنیچر ہے، اس کے بغیر نہیں، یہاں سیل کر دیا جاتا ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے اس کا ثواب کیا ہے۔ وضو ہی سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر استغفار، فرمایا یہ نیکی کے بعد کریم لگا دیا، نیکی کے اوپر، اور بڑی عبادت جو دعا مخل عبادت لب لباب ہے اس کو لگا دیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، ارے نماز خود عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا اللہم انی ظلمت نفسی، ابھی تو آپ نے دعائیں مانگی قرآن کی، پھر کیوں؟ فرمایا نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میری دعا قبول، میری عبادت قبول فرما۔ گویا عبادت کے اوپر کیا کریم لگا دیا، نیکیوں کے بعد بھی کریم۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے بعد جاتے ہیں تو حج پہ جاتا، حج کتنی بڑی عبادت ہے، ایک ایک قدم پر، ایک ایک جگہ پر قدم رکھتے ہی اس کو ثواب ہی ثواب، ثوابوں کے ڈھیر ہی ڈھیر ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم افیضوا من افاض الناس واستغفر اللہ، جب تم حج پورا ہو جائے تو پھر اللہ سے استغفار کرو، حج پورا ہو جائے تو پھر اللہ سے کیا کرو؟ استغفار کرو۔ سورۃ مزمل میں اللہ فرماتے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، بہت سارے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور نیک لوگوں کیا کرتے
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ان کے پہلو راتوں میں بستر سے الگ رہتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وبالاسحار هم يستكبرون، پھر صبح کے قریب تہجد کے بعد استغفار بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ سے کہ میری تہجد قبول ہوئی کہ نہیں، اس پر استغفار کرتے ہیں، کریم لگاتے ہیں کہ اللہ پاک میری عبادت کو قبول کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی عبادتیں کیسی، ان کے سجدے کیسے، ان کی راتیں کیسی، ان کا رونا کیسا، ان کا بولنا کیسا، ان کا سمجھانا کیسا، قرآن تلاوت کیسی، اللہ اکبر، دعائیں کیسی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے اپنے نبی سے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح کر اور استغفار پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کے اوپر یہ لب لباب کریم لگائی جاتی ہے۔ ہر نیکی کے بعد انسان استغفار کرے، نماز پڑھ لیا استغفار کرے، روزہ رکھ لیا استغفار کرے، بڑی رات مل گئی اجر سے پہلے استغفار خوب پڑھیں کہ اللہ اگر لیلۃ القدر ہے تو قبول کر لیجیے گا، اے اللہ میں نے تہجد پڑھی اس کے بعد استغفار کرے، فجر کی نماز پڑھی استغفار کرے، ظہر کی نماز پڑھی استغفار کرے، صدقہ دے دیا استغفار کرے۔ قرآن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کے لیے کریم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی عبادت کے بعد دعا کر لے تو وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ بعض حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا خود ہی عبادت ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں آدمی کھول کر مانگے، چھپ کر نہیں، مطلب تھوڑا تھوڑا نہیں۔ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، آدمی اللہ سے اتنا مانگے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ اس میں سب مل جائے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ ایک صحابی آئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول 23 ایئرز آپ نے دعائیں مانگی ہے اور دعاؤں کی کتابیں پڑھ گئی ہیں۔ کیسی کیسی دعائیں مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال میں کتنی دعائیں مانگی۔ اگر میں ایک دعا یہاں آپ کے سامنے مانگوں تو آپ کو پورے الفاظ یاد نہیں رہیں گے، اب 23 سال کی دعائیں کیسے یاد رہیں گی؟ قربان جاؤں حضرت ابو امامہ پر کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے کیا اور امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ابو امامہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا 23 سال آپ نے دعائیں مانگی ہے، ہمیں کہاں یاد رہنے والی ہے؟ بہت ساری دعائیں ہیں، ہم اس کو یاد نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہو گئے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ان تمام دعائیں جو قرآن کی ہے، جو حدیث کی ہے، جتنی بھی دعائیں آپ نے زندگی میں مانگی ہے، رات میں مانگی ہے، دن میں مانگی ہے، نمازوں کے بعد مانگی ہے، عبادتوں کے بعد مانگی ہے، اللہ کے نبی سے کہہ رہے حضرت ابو امامہ اللہ اکبر، یہ سوال تو انہوں نے کیا، ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا۔ یہ دعا تو ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے، یہ دعا ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے، چاہے اپنی زبان میں چاہے عربی میں۔ یہ دعا تو ہر ایک کو، اس میں سب آ جاتا ہے۔ فرمایا آپ کو پتہ ہو گیا، یاد نہیں رہ سکتا، کہ کوئی ایسی دعا بتاؤ جو جامع ہو، کہ جس کے اندر میں قرآن کی دعائیں بھی آ جائیں ساری اور حدیث کی 23 سالہ ساری دعائیں آ جائیں، 23 ایئرز کی دعائیں اس میں شامل ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں لم نحفظ منہ شیئا، 23 ایئرز کی دعائیں ہمیں کہاں یاد رہی؟ کون کہہ رہے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ، ہم کا یاد رہی؟ فقال الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں جو ساری دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ تقول کہو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم انی اسألک من خیر ما سألک
मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ इतनी जामे है कि इसमें साथ तो अपनी दुआओं के आखिर में ये दुआ मांगे। अब इसका तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, अगर आदमी को अरबी याद नहीं होती अपनी जबान में क्या? ए अल्लाह, मैं आपसे सारी भलाइयों का सवाल करता हूँ। Asking from you all the goodness, all the good things, जिसका आपसे आपके नबी ने मांगा था, जिसका सवाल आपसे आपके नबी ने किया था, वो सारी भलाई मुझे दे दो। और हम आपसे तमाम बुराइयों से पनाह मांगते हैं जिससे आपके नबी ने आपसे पनाह चाही। हम आपके सामने फरियाद लेकर आए हैं, हम आपके सामने भिखारी बनकर आए हैं। मुस्तान, तू ही क्या करने वाला है? बुराई से बचाने वाला। मुस्तान, ला हौला वला कुव्वता के माना वअंतल मुस्तान, तू ही दुआ को सुनने वाला है, और ला हौला वला कुव्वता, गुनाहों से बचाने वाला और नेकियों की तौफीक देने वाला तू ही है। और जामे दुआ है, लीप कीजिए, इसमें सब कुछ आ जाता है। मैं कह रहा था रमजान के अंदर में ऐसे अल्फाजों से दुआएं मांगे, ऐसी दुआएं मांगे, अगर नहीं भी याद है तो इसमें आजम वाली ऐसे दुआएं, या हिज़्बुल आज़म किताब भी है, उसको खोल कर उसको पढ़ें और दिल में अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह, मुझे तो याद नहीं है लेकिन मैं अल्फाज पढ़ रहा हूँ, उसके सदके ही तो मेरी दुआ कबूल फरमाइए। बहुत सारे तरीके। हमारे अकाबिरीन को क्या दुआएं याद नहीं थी, लेकिन वो उनकी पाबंदी थी। ये दुआओं की किताब पढ़ने की जो मंजिलें बनाई है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, आज मंदे को ये मंजिल पड़ी, इसकी ये दुआएं हैं, फिर ये दुआएं, फिर ये दुआएं हैं, और 7 दिन में सारी दुआएं पढ़नी थी। उसको बार बार पढ़े और ये दुआ तो जरूर याद कर ले कि तेरे हबीब ने जितनी खैर की दुआएं मांगी है, अल्लाह हमें भी वो अता फरमा, और जितने शुरूर से पनाह मांगी है उन तमाम शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। हम तेरे सामने भिखारी बनकर आए हैं, तू ही सुनने वाला है। न नेकियों से हमें बचने की ताकत है, न बुराइयों से, न नेकियां करने की ताकत है, न बुराइयों से बचने की ताकत है। अगर है तो तेरे अंदर तू ही हमें बचा सकता है, तू ही तौफीक दे सकता है। ये दुआ अपनी ज़बान में अल्लाह से करे, जामे दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेवादिन गैर ज़ी ज़रअ, मेरा था कि इन्हें बहुत मांगे अल्लाह से। होना चाहिए था इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं कह देते, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरातिल अशजार, दरख्तों के फ्रूट इन्हें दे दे, लेकिन मुतलक कर दिया, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, बस आगे दरख्तों का जिक्र नहीं किया, कमाल कर दिया दुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं लफ्ज ऐसा ही रखा कि इसमें सारे समरात दाखिल हो जाते हैं। समरात के माना हर चीज का एंड, समरात। अल्लाह, फ्रूट को भी समर कहते हैं। ये राइस है, ये ग्रोसरीज है, ये दाना है, ये पानी है। इसी तरह औलाद को भी समरात कहते हैं। कहते बाप, मेरी औलाद को अल्लाह वहां बुला, वहां बुला। समरात में सब कुछ आ गया, ये कपड़े भी आ गए, प्लास्टिक भी आ गया। गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी दुआ की कि इस जगह में सारी दुनिया की चीजें हर किस्म की आप पहुंचा गए, खाली फ्रूट नहीं, समरात के लफ्ज से हर चीज। आप देखो मक्का मुकर्रमा में कोई कमी है? हालांकि बंजर जमीन है, जहां राइस होते, लेकिन हर किस्म के राइस आपको वहां मिलेगी जहां और जगह नहीं मिलेगी। सारी दुनिया की चीजें वहां, सारी दुनिया की चीजें। ये दुआ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और मेरी माँ और बहनें, बीबी आसिया की दुआ देखो, कुरान उसको जिक्र कर रहा है। फिरौन ने इतना जुल्म किया, इस हाथ में मेख लगाया,
لیفٹ ہینڈ میں میخ لگایا، سر پر میخ لگایا، پیروں پر میخ تاکہ ہل نہ سکے، اور پیٹ کے اوپر اور زمین کے اندر بڑے بڑے میخ ہوتے ہیں نا، کھیلے، اس کو سلا کر کے، حالانکہ اس کی بیوی ہے فرعون کی آسیہ، اللہ نے اس نے جو قربانی دی ہے اس کی قربانی کو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ وہ کیسی عورت ہوگی جس نے کتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ وہ مومنہ بنی، کلمہ پڑھا، تو فرعون نے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی کہ تو نے میرے دھرم کو، میرے مذہب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانا، سزا دے رہا ہے۔ بہت سمجھایا اس نے، لیکن ایک بار جب کلمہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں۔ جادوگر بھی یہی کہتا ہے فقط ما انت قاد، کر لے جو کرنا ہے، اب تو ہم جان دے کے چھوڑیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی بات ہے صحابہ کرام کے اندر، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ اگر آپ کی جگہ تمہارے نبی کو پھانسی دی جائے، تمہارے نبی کو، صحابی کیا کہہ رہے ہیں، میرے جیسے لاکھوں کروڑوں آ جائے پھانسی دے دو، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرے نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھے، میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے، اس کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، پھانسی تو دور کی بات ہے۔ بی بی آسیہ کیا دعا کر رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتن، اے اللہ تیرے پاس، امام نصفی کہتے ہیں تیرے سامنے میرا مکان بنا دے، عرش کے سامنے۔ کیا دعا کر رہی ہے، مکان بھی مانگا تو کہاں، تیرے پاس، عرش کے سامنے مانگا، رب ابن لی عندک بیتن۔ یوں نہیں کہا اللہ مجھے جنت دے، نہیں کہا رب ابن لی عندک بیتن، تیرے سامنے، یعنی عرش کے سامنے مجھے مکان دے بس۔ اور اس ظالم سے میری حفاظت فرما۔ اور اللہ نے صرف مکان ہی نہیں دیا، اللہ اپنی شان سے دیتا ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہے صاحب تفسیر روح المعانی نے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، آسیہ میری بیوی ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا کہہ رہے، آسیہ میری بیوی ہے، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے مجھ سے پہلے تو آپ کی کوئی بیوی نہیں تھی، سب سے پہلی بیوی تو میں ہوں، کیسے بن گئی تمہاری بیوی؟ فرمایا جنت میں اللہ نے آسیہ کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا ہے۔ کیا مانگا، گھر بھی ملا، گھر والا بھی ملا، گھر بھی ملا اور گھر والا بھی ملا۔ قربانیوں پر اللہ تو دیتا ہے، اس کی شان تو شان۔ اللہ اس لیے ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس میں دعائیں مانگیں۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ مانگنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا میرے سامنے، میں اس کو دے دوں۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے عجیب بات، فرمایا رات کو جب یہ مصلی پر بیٹھی تھی، رابعہ بصریہ مصلی پر بیٹھی تھی تو دو دعائیں ضرور کرتی تھی۔ محترمہ مائیں اور بہنوں کا مجمع ہے مدرسے میں، اس لیے میں اس پر ایک دو بات کہتا ہوں کہ رابعہ بصریہ نے کیا دعائیں مانگی تھی۔ اللہ دعا کرتی کرتی کہتی تھی اللہ یہ رات کا اندھیرا ہے، سارے دنیا کے سخیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تیرا دروازہ رات میں بھی کھلا رہتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے آئی ہوں، میری دعا قبول کر لے۔ سارے سخیوں کا دروازہ بند، تیرا دروازہ کھلا ہے، میری دعا قبول کر لے۔ اور دوسری دعا، او اللہ آسمان کو تو نے کیسا پکڑا ہوا ہے، سالوں سال نکل گیا، سالوں سال نکل گیا، یہ زمین پر گرنے سے تو نے اس کو بچایا ہے۔ اللہ تو کتنا بڑا قادر ہے، جب تو آسمان کو پکڑنے پر قادر ہے تو شیطان تیرے سامنے کیا ہے؟ اے اللہ اس شیطان کو بھی پکڑ لے کہ وہ مجھ پر کنٹرول نہ کر سکے، مجھ پر قابو نہ کر سکے، کہ میں گناہ ہی نہ کروں۔
دعائیں کرتی تھی رات کو. اس لیے کچھ دن باقی رہ گئے, ابھی بھی کچھ دن باقی, پتا نہیں کب زندگی ملی نہ ملی. میری مائیں اور بہنیں, آئندہ رمضان کا مہینہ ملا نہ ملا, میرے بھائیوں قدر کرنا اس کی, خوب دعائیں کریں, نمازوں کے بعد دعائیں کریں. کتابوں میں بات لکھی ہے, ایک آدمی ہے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کے بچے ہیں, نہ اس کے ماں باپ ہے, نہ اس کے بھائی ہے, نہ اس کی بہن, کوئی نہیں. خاندان کے یہاں یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بیمار ہے, زندگی بھر اللہ کو یاد نہیں کیا. تو خاندان والوں کا کسی نے کہا ہمارے گھر رہ جاؤ, کوئی نہیں تمہارا. لگتا ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے یہ بیماری وہ بیماری, کبھی کھانسی کرتا ہے, نہ رات میں سونے دیتا ہے سب کو, نہ دن میں, پریشانی پریشان. تو گھر والے کہتے, خاندان والے, بھائی جاؤ یہاں سے. پوری رات میں سوتا ہے, نہ سونے دیتا ہے. ہوتا ہے ایسے بہت سارے, کھانستے رہتے ہیں, تکلیف ہی تکلیف ہے. تو پھر اس کو نکال دیتے, اس کا ہے ہی کوئی نہیں. وہ لکڑی کے سہارے 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 اللہ کے پاس جاتا ہے, اللہ کے سامنے جاتا ہے. تو اللہ کبھی بھی ایسے کو بھی نہیں نکالتا ہے جس نے زندگی پر یاد نہیں کیا. تو لکڑی کے سہارے ہی آیا, چلو کچھ نہیں, آخر میں ہی آیا ہے. تو چل کر آیا ہے, میں تیری طرف دوڑ کر آیا ہوں. تو دوڑ کر آتا ہے میں تیری طرف, اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہوں, آج میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں, تم سے دعا کرو تو وہ نہیں استجب. اللہ کی شان ہے, لیکن یقین کے ساتھ مانگے. اللہ سے کیسے؟ یقین کے ساتھ مانگے, غفلت کے ساتھ نہیں. ہمارے تو ہاتھ اٹھتے ہیں, نظر کہاں ہوتی, دیکھتے کدھر ہے, کوئی توجہ نہ ہو تو پھر ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تہجد میں اٹھے, اپنے بیٹے کو بھی اٹھایا. جب وضو کرنے کے لیے بیٹے نے پانی ڈالنا شروع کیا, بڑی عمر کے بزرگ آدمی تھے, عبادت کرتے کرتے زندگی نکل گئی. پانی ڈالا, اتنے میں آواز آتی ہے. تھان رحمۃ اللہ اس کو فرماتے, آواز آتی ہے کہ تیری دعائیں تیری نمازیں قبول نہیں, تیری دعائیں تیری نمازیں قبول نہیں. بیٹے نے پانی ڈالا, اور بیٹا سن رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے. تو بیٹا ابو سے کہتا ہے, ابو اتنے سال ہو گئے تمہاری عبادت کے, اور تمہاری نہ کوئی دعائیں قبول نہ کوئی عبادت قبول, تو پھر ایسی عبادت سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر آپ آرام کرو, سو جاؤ. تو باپ نے کیا کہا, بیٹے اور کوئی دروازہ ہو تو مجھے بتا دے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس سے دعائیں مانگوں. اس ذات کے سوا, اللہ کے سوا تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے, میرے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ ایک اللہ ہے, وہ مانے تو بھی نہ مانے تو بھی اسی کی عبادت ہے, اور اسی سے مانگتا رہوں گا. وہی میرا مکھن ہے, وہی میرا ماوا ہے, میرا ملجا ہے, وہی میری دعا کو قبول کرنے والا ہے, اور کوئی نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں, تھوڑی دیر گزری, فوراً آواز آئی, جا تیری زندگی کی عبادت میں نے قبول کر لی, اور زندگی کی ساری دعائیں بھی میں نے قبول کر لی. تو ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہم قسم کھاتے ہیں اس پر کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں. اگر اس کا در چھوڑ کر ہم کسی اور کے پاس اگر ہوتا تو مانگتے, لیکن ہے ہی نہیں. ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, ایک ہی اللہ ہے. ہم اللہ سے اس طرح منائیں کہ اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں, تیرے گھر کے سوا ہمارا کوئی گھر نہیں, تیری ذات کے سوا ہمارا کوئی نہیں. اور میں اس پر قسم کھاتا ہوں اللہ تیری ذات کی کہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہماری جان تیرے قبضے میں ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ تو ہی ایک معبود ہے, اور محمد تیرے پیارے نبی ہے. اللہ تو قبول نہیں کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہی قبول کر لے. اس قسم کی دعائیں اللہ سے مانگے تو اللہ پاک. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت قرضہ تھا, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت قرضہ تھا. ایک مجلس میں حضرت مولانا زکریا صاحب بھی تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے,
اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ زکریا صاحب بہت جوان تھے اس وقت. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا زکریا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا یہ زکریا پر قرض بہت ہے، حسین احمد اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کا قرضہ پورا کر دے. کیا کہا؟ اللہ اکبر. بزرگوں کی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں. زکریا پر، مولانا زکریا صاحب پر بہت قرضہ ہے، آپ دعا کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کس کو؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تسخیر کی دعا تو بتلا دو، کوئی نسخہ تو بتلاؤ کہ وہ نسخہ میں اللہ کے سامنے پیش کروں اور اللہ میری دعا زکریا کے لیے قبول کر لے. بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نسخہ تو قرآن نے دیا ہے. کہا قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو آپ مانگی تو لوٹ کے مل جائے گا. مطلب تم دعائیں کرو اللہ تمہاری ساری ضرورت کو پوری کر دے گا. اب اس سے بڑا نسخہ کیا چاہیے؟ حضرت مدنی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے ادھر کام کر دیا. مولانا زکریا صاحب نے غیب سے اللہ نے کیسی مدد فرما دی. وہ مدد ہی نہیں، پھر سمت مہاجر المدنی بھی بنا دیا. دفن بھی کہاں پر ہے؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن بھی کہاں پر ہے؟ جنت المتقین ہے. اور آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ 2 مرتبہ ملک الموت کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ انڈیا میں اور ایک مرتبہ مدینہ. پہلے مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر فرماتے ہیں ملک الموت کو میں نے دیکھا کمرے میں. تو میں نے پوچھا آ گئے مجھے لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں، آپ جاؤ گے انڈیا واپس آؤ گے تب. اور پھر ہندوستان میں بھی ایک بار ملک الموت کا آئے ہو کا ابھی نہیں، مدینہ. اس لیے حضرت کے جتنے بھی قریب کے مریدین تھے وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے چلو لے چلو مدینہ میں، کہیں یہی موت نہیں آ جائے. میں نہیں، وقت آئے گا وہاں پہنچوں گا. اور پھر مدینہ منورہ گئے، وہاں 10 سال رہے اور وہیں پر حضرت کا انتقال ہوا ہے. اور پائٹی کی طرف بیٹھے رہتے تھے عصر سے لے کر عشاء تک، اتنے بڑھاپے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی طرف. جو اصحاب صفہ سے اندر جانے کے وقت جگہ تھی تھوڑی، وہ پیر کی طرف. فرمایا 10 سال میں صرف 2 مرتبہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے گئے ہیں، سامنے چہرے کے سامنے 2 مرتبہ، باقی پیر کی طرف سے سلام پیش کرتے تھے. فرمایا زکریا کی کہاں مجال ہے کہ نبی کے سامنے یہ گنہگار اپنا چہرہ دکھائے؟ کہاں مجال؟ بات بڑی ہوتی ہے. صرف 2 مرتبہ 10 سال. اور ہمارا تو دن میں 5 بار جاوے اور گناہوں کا تو ڈھیر ہی ڈھیر ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے حج میں اور حج کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے گئے تو دور سے سلام پڑھ رہے ہیں حضرت کے ساتھ. حضرت کے بیٹے وغیرہ تھے، حضرت مفتی. فرمایا حضرت قریب، فرمایا شفیع کی کہاں مجال ہے کہ یہ گنہگار چہرہ دکھائے قریب میں جاتا. ڈر لگتا ہے مجھے، ڈر لگتا ہے. ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا. مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی جنہوں نے تفسیر سننا ترجمان سننا لکھی ہے، کتاب 4 جلدوں میں حدیث کی، وہ بہت ڈانٹتے تھے کہ تم لوگ زور زور سے سلام پڑھتے ہو، نبی کو تکلیف ہوتی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، کیا زور زور سے؟ ادب کے ساتھ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب شاہانہ سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدنا عمر، السلام علیکم یا سیدنا عمر. ختم. تو سلام حضرت علی، حضرت عثمان وغیرہ پیش کرتے ہیں. ادب کیا معلوم ادب نہ کر سکے، کچھ ہو گیا ادب نہ کر سکے، بے ادبی پر ہی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. شاہانہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سیدنا ابا بکر، السلام علیکم سیدنا عمر. ختم. سلام پیش. خواب میں مولانا بدر عالم صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدر عالم
یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، چھوڑو ان کو، ادب کا پتہ نہیں ہوتا ہے، پڑھنے دو جو پڑھتے ہیں۔ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مولانا بدر عالم صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چھوڑو، یہ گاؤں سے آتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، چھوڑ دو کر۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا شفیع کب تک دور رہے گا، قریب تو آ، کب تک دور رہے گا، قریب تو آ۔ ایسے لوگ تھے، طواف کر رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے، تو پھر کہا نہیں مدینہ منورہ جانا ہے، واپس مدینہ منورہ آئے، وہ توبائیں کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کر رہے۔ اب گئے تو طواف میں کیا دل لگا ہے، رونا ہی رونا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ تو اور اس کے لیے سب 2 مرتبہ گئے، وہ بھی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، اسد مدنی صاحب ان کے ساتھ، اور ایک مولانا بیانوی صاحب کے ساتھ، اور کہا میں تمہارے پیچھے پیچھے اس لیے آتا ہوں کہ تم لوگ خاندان نبوت سے ہو، سید لوگ ہو، اور نبی اپنے بچوں پر نظر کرتے ہیں تو تمہارے صدقے زکریا کی بھی مغفرت ہو جائے گی، تمہارے صدقے زکریا کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس لیے تمہارے ساتھ ساتھ آتا ہوں کہ میرا چہرہ تو دکھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن تم سید لوگ ہو دونوں، مولانا حسن مدنی صاحب سید ہیں اور مولانا بیانوی صاحب دونوں، اور میں 2 مرتبہ گئے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے، کہ تمہارے اوپر نظر کریں گے، باپ اپنے بیٹے پر نظر کرے گا، تمہارے صدقے میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ 10 سال یہ دعائیں ہیں، دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کا محبوب بننا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرہ، اگر کوئی آدمی پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، چاہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ہی کہہ دے یا پورا کہہ دے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ 27 ٹائم اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنانے کا مطلب جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے اور جن کے صدقے دنیا میں اللہ سب کو روزی دیتا ہے، ان لوگوں میں سے بنا دے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سے اس طرح کی دعائیں کریں کہ کیوں؟ ابھی یہاں میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو قال الملک ولک بمثلہ، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، ابو الدرداء فرماتے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو یہاں موجود نہیں ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے تو الا قال الملک ولک بمثلہ، تو اس وقت فرشتہ اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے تو نے سب کے لیے دعا کی ہے، یہی دعا اللہ تجھے بھی عطا فرمائے، یہی دعا اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا، اور بعض روایت میں جیسے مسلم شریف کی دوسری روایت فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجاب، یہاں بیٹھ کر میں امت کے لیے دعا کروں گا وہ دعا ضرور قبول ہوگی، مستجاب ہے، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، وہ دعا مستجاب ہے۔ اور عند راسہ ملک مؤکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو دعا کر رہا ہے نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ امت پر رحم فرما، کرم فرما، امت کی مغفرت فرما، بیٹھے بیٹھے تو اس کے پاس فرشتہ بیٹھا ہے کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین، اللہ تیری دعا ان کے لیے قبول کرے وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تیرے لیے بھی میں یہی دعا کرتا ہوں۔
فرشتہ ہماری دعا پر آمین کہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں دعا کروں کسی کے لیے تو فرشتہ وہاں بیٹھا بیٹھا آمین کہہ رہا ہے، اور فرشتہ جب آمین کہے تو ہمیں شک ہے کیا؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، رواہ مسلم، اس کے نقل کرنے والا ابو الدرداء ہے۔ جب فرشتہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے تو ہم کیوں دعا نہ کریں؟ ہماری دعا کیوں قبول نہ ہو؟ اس لیے ایسے وقت میں نمبر 2 ایک تو یہ ہے کہ آدمی اسم اعظم پڑھ کر دعا کرے، یا اللہ کے اسم اعظم نہیں تو اپنے سامنے 99 نیم رکھ لے، اس کو پڑھ لے، اس کے پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ سے۔ 99 نیم کو ایک بار پڑھ لے اور اس کو پڑھنے کے بعد دعا کرے، یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو کثرت سے پڑھے، اس کے بعد دعائیں کرے۔ لیکن درود شریف ضرور پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تعریف کے بعد نبی پر درود بھی پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹکی رہتی ہے جب تک تم درود نہ پڑھو۔ درود پڑھتے ہیں تو گویا دونوں درود کے درمیان میں، جیسے سٹکیس ہوتی ہے نا، سٹکیس میں ہم سامان رکھتے ہیں تو پیک ہو گیا، ہم جب درود پہلے بھی پڑھیں، درود بعد میں بھی پڑھیں تو ہماری دعا سٹکیس میں بند ہو گئی، اور یہ درود کے ساتھ اللہ کے خزانے میں جاتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے دعا کا، بولا ایسی ہاتھ اٹھائے اللہ 56 کروڑ دے دے رہے، دعا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ نہ دیتا تو بھی چل جاتا، ضرورت نہ تھی۔ ارے نہ دیتا کیسی بات کر رہا ہے، اپنی طاقت دکھا رہے اللہ۔ بعض کیا کہتے ہیں، مانگتی مانگتی تھک گئی، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے ڈیلے نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، بار بار دعائیں کرنی چاہیے، ایک بار نہیں تو دوسری بار، تیسری بار۔ بعض مرتبہ تو اللہ اس لیے زیادہ دعا منگواتے ہیں کہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، اس لیے کہ میرے خزانے میں سب ہے، لیکن تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نہیں ہے، مجھے تو وہ چاہیے۔ میرے خزانے میں کیا کمی ہے، لیکن تو روئے گا، تو نیچے سے بھیجے گا، میں اوپر سے بھیجوں گا، لیکن میں تجھے رلاتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرمایا میں تمہاری دعا تو کب سے قبول کر لیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو روئے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو ہمارے آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہم عاجزی کریں، تواضع کرے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اس کے سامنے تم تواضع کرو، اس کا دل نرم ہو جاتا۔ یہاں تو ارحم الراحمین ہے، اس کا دل نرم نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے دعا کر لے، اللہ یہ تیرا قرآن پڑھتا ہوں، اے اللہ اس کے صدقے میری ساری دعائیں قبول فرما لے۔ جو قرآن کے صدقے ہی افضل ما اوتیہ، فرمایا اس کو سب سے زیادہ ملے گا جو قرآن پڑھتے پڑھتے دل میں نیت کرے، دعائیں کرے، اور اگر کوئی دعا کی آیت آ جائے تو اس کو کثرت سے پڑھے، چونکہ ڈیورنگ دا قرآن ریڈنگ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی ہاتھ اٹھائے پھر بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور مجمع ہو وہاں ضرور رونا چاہیے، جہاں مجمع جمع ہو، عورتوں کا مردوں کا، اس میں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعضهم لدعائیں، بعض اس میں سے دعا کرتے ہیں ویؤمهم، اور بعض اس میں آمین کہتے ہیں، تو پھر اللہ سب کی دعا ایک ساتھ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ آمین کہنے والا ایسا ہی ہے جیسے دعا کرنے والا۔ اس طرح سے مجمع ہو۔ یہ کچھ چیزیں جو ضرورت کی تھی، وہ بہت ضروری چیزیں ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور ایک دعا جو میں نے بتائی ہے یا ذل جلالی اسم اعظم ہے، اور نمبر 2 پر اللہم انی اسألک من خیر ما سألک والی دعا۔ اللہ تیرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، یہ ہر دعا کے اخیر میں پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر اپنی دعا کو ختم کرنا چاہیے۔ تو شروع میں اللہ کی تعریف ہو، پھر نبی علیہ السلام پر درود ہو، اور پھر اس کے بعد اپنی دعائیں ہو۔ اور گناہوں کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تو 3 صورتیں ہوگی، یا تو فوراً دعا قبول ہو جائے گی، اچھی دعا کریں گے تو، یا تو اللہ اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے گا، اس کے بدلے میں ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا، مصیبت سے بچا لے گا، کینسر سے بچا لے گا۔ تو کبھی انسان کے لیے وہ جو مانگ رہا ہے نا، وہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں، اگر میں اس کو 1 لاکھ دے دوں گا نا تو بھی نماز بھی چھوڑ دے گا، تو اس کو 1 لاکھ کے بجائے کچھ اور دے دیتا ہے تاکہ سیدھا رہے۔
اور نمبر ایک فوراً قبول، نمبر دو اس کے بدلے میں کچھ مل جاتا ہے، نمبر تین اگر اللہ قبول نہ کرے تو اللہ اس کو اپنے ذخیرے میں پوری دعا اٹھاتا ہے اور اس کو فرشتے سے کہتا ہے جمع کر لو، قیامت میں اس کو بلائے گا اللہ پاک آؤ ادھر، یہ تیری ساری دعائیں ہیں، اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی، کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، آج ذخیرہ ہوتی تو مجھے بہت ملتا، تو قیامت میں بہت ملے گا۔ تو اللہ سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ کچھ دن باقی ہے، خصوصاً میری مائیں اور بہنیں آج کی رات میں اور پھر جو بقیہ راتیں باقی ہے اس میں دعائیں کریں، ختم قرآن پر بھی گھر پر ریسیور پر بیٹھ کر دعائیں سنیں، ہاتھ اٹھائیں، اپنے کام کاج کو چھوڑیں، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اللہم انا نسألک بکلمۃ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ ولا تنسہ لک الحمد انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ او ہمارے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ بڑے کمزور ہیں، اللہ بڑے کمزور ہیں، تو معاف فرما۔ اے اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بہت گناہ کیے ہیں، رات میں دہلی میں دن تو جابر میں کھنبر میں جنت میں چھپ چھپ، اللہ تو معاف فرما دے، 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 اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ تیرے خزانے سے تو نے بڑی نعمت دی ہے، اے اللہ تو بھیجتا رہا، اس کو کھا کر دنیا سے ہم گناہ بھیجتے رہے۔ اللہ ہم بڑے ہی مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، اللہ بڑے ہی نافرمان ہیں، ہمیں تو کسی کا نہیں دیکھا جاتا، ہمارا تو دل بھی جلا ہوا ہے، حسد میں بڑے ہیں، غیبت میں بڑے ہیں، بغض سے بڑے ہیں، اپنوں سے دشمنی، پڑائیوں سے دشمنی، ہر وقت ہی پریشان ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ روزے کی حالت میں تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے نبی علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے یہ مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہوئی ہے، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایک باپ بھی جب گھر میں کوئی چیز لاتا ہے تو بیٹوں سے زیادہ بیٹی کو پہلے دیتا ہے۔ اللہ یہ تیری کمزور بندیاں دور دور سے آ کر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، باپ اور ماں سے کہیں زیادہ سکی ہے۔ اللہ تو خالی ہاتھ نہ لوٹا، خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً ہم مجرم ہیں، اللہ ہم لینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تیرا فرمان تو عجیب ہے، تم نہ مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں، اے اللہ کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے، ہم کہاں کس چیز کا مالک ہے، ہم کہاں دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو تیرے ہی بندے ہیں، گندے صحیح لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی ڈر نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی غفار نہیں، کوئی غافر نہیں، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اے اللہ ایک تیری نظر کرم ہو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تیری نظر کرم ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ تمام آنے والی ماں اور بہنیں اور ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔
معاف فرما دے اللہ، ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے، ہمیں ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے اللہ۔ امیدیں لے کر آئے ہوئے ہیں اور امیدیں تجھ سے ہی رکھی جاتی ہے، دنیا والوں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ دنیا والے تو ٹھکرا دیتے ہیں، دنیا والے تو بگا دیتے ہیں، دنیا والوں کے دروازے بند ہیں۔ اللہ تیرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، تو سچیوں کا سچی ہے، تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے۔ اللہ تو بلاتا ہے آؤ میرے سامنے، آؤ میرے سامنے، اور رمضان میں تو خود کہتا ہے کہ میری رحمتیں تمہارے دروازے پر نپ کر رہی ہے، کھولا دروازہ تاکہ میری رحمت تمہیں مل جائے۔ سمندر بڑی رحمت تو دے رہا ہے، اللہ ہم رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے، اس رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لے۔ ہم تیرے سامنے آئے ہوئے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں، بھکاری بن کر آئے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایک بندے سے کہہ رہا ہے کہ بھکاری تیرے سامنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اور تو ارحم الراحمین ہے، یہ تو تیرا ہی فرمان ہے، تو کیسے جھڑکے گا؟ تو ارحم الراحمین ہے، ہم بھی تو بھکاری بن کے تیرے در پر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ کیا مانگے کیا کہے، وسوسوں سے بڑے ہوئے دل، سینے گندے ہیں، دل گندے ہیں اللہ، زبان بھی گندی، ہاتھ بھی گندے ہیں، آنکھیں بھی گندی۔ تو ہی رحیم ہے، کریم ہے، بس تیری مغفرت کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں، تیری ذات کی کوئی انتہا نہیں، تو تیری مغفرت کی کہاں انتہا ہو؟ اللہ میں معاف فرما دے، اللہ میں معاف فرما دے۔ علماء اور بہنیں آئی ہوئی ہے، اللہ یہ اٹھے اس سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ یہ مجمع اٹھے اس سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے اللہ، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کے کام کاج میں اللہ رکاوٹیں دور فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کے اعمال کو قبول فرما، سب کے روزوں کو قبول فرما۔ اللہ تجھے روزے رکھ لیے، جس رمضان کا انتظار تھا وہ تو ختم ہو رہا ہے، کیا معلوم اللہ ہم تو تجھی سے امید رکھے جائے، اللہ تو معافی کر دے۔ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو جبرائیل کی بددعا، نبی کی آمین کی بددعا لگ جائے گی۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے اللہ، کمزوروں کو تو اللہ فوراً معاف کر دیتا۔ ہم نے دنیا میں سنا ہے عورتیں جب کسی مسئلے میں آگے پڑتی ہے دنیا والوں کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ اللہ تو حکم الحاکمین ہے، تو ججوں کا جج ہے اللہ، تیرے سامنے عورتیں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہے، کمزور ہے، ایک نگاہ کرم فرما لے، ان کے سب کے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو نے تو سفارش کی ہے عورتوں کے لیے، قرآن کریم میں یہ کمزور ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اے اللہ تو نے خود کہا ہے کہ یہ نرم ہوتی ہے، یہ کمزور ہے، یقیناً اے اللہ جب نرم ہے کمزور ہے تو اللہ کمزوروں پر تو رحم ہی کر دیتا ہے، جبکہ ایک بندہ رحم کر دیتا ہے، اللہ تو بھی رحم فرما دے۔ ماں اور بہنیں بوڑھی اللہ جوان بہت سارے ہیں، بیٹیاں جتنی بھی آئی ہوئی ہے اللہ ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کے گھروں میں محبت نصیب فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری ہر عبادتوں کو قبول فرما، تسبیحات تلاوتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ویڈنسڈے کو درس حدیث ہوتی ہے، اے اللہ تجھے قبولیت نصیب فرما، مقبولیت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ جہاں سن رہے ہیں سننے کے لیے آتی ہے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے استادوں کے لیے، والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سننا یہ بولنا نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔
پوری امت پر رحم فرما دے اللہ، یتیموں پر رحم فرما، بیواؤں پر رحم فرما اللہ، جو بارڈروں پر ٹینوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی مکان نہیں، جن کا کوئی شوہر نہیں، جن کے کوئی رکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، نہ کپڑے ہیں نہ کھانا ہے اے اللہ، نہ افطاری کے لیے کھجور ہے اے اللہ، سب پر رحم فرما دے، انہی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ، غیب سے سب کی مدد فرما اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع میں، ہاسپٹلوں میں، گھروں میں جو بھی بیمار ہو جہاں بھی اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے اللہ، چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماری ہو اللہ سب کو شفا دے دے، سب کو عافیت دے دے، سب کو عافیت دے دے، سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما اللہ، ہمارے آنسو کو قبول فرما اے اللہ، جو بھی رونے والی ہیں ان کے، جو بھی رونے والے ہیں ان کے آنسو کے صدقے ہماری توبہ اور دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ، تو معاف فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے پوری زندگی ہمیں عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی، نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما اللہ، ایمان پر قائم دائم فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما الہ العالمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے تیرے فضل سے، کرم سے، رحم سے عطا فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صحابہ و تابعین کے صدقے عطا فرما دے، اور ان دعا کرنے والے والیاں جتنی بھی ہے جن کی آمین تجھے محبوب ہو ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار